مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا، اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں مثالیں دیتا ہوں نا، پہلے زنا کرنا مشکل تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بولو آسان۔ زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے، زانی پر یہ عذاب، زانی پر یہ، زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان۔ بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں، میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا۔ پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ، اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سہولت موجود، جو گند دیکھنا چاہو۔ تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ آسان۔ اور گناہ گار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی، میں نے تو اتنے زنا کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر لیا۔ او بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے آدمی۔ صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی، یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ۔ کتنے واقعات ہیں حدیث میں۔ ایک صحابی ایسے زنا ہوا، جوہینہ قبیلے کی تھیں، یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر، رجم کریں۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ آئیں، آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو، نہیں، پھر دوبارہ آئیں، کا سزا جاری۔ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں، یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سزا دیں۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری دفعہ آئیں، پھر چوتھی دفعہ آئیں، پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جن لیا، پھر آئیں، اب سزا دیں مجھے۔ آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا، خون کی چھینٹیں پڑی ہیں، یا جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے، پتھر مروا دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں۔ آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو۔ انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا۔ وہ خوش قسمت تھے، خدا کی قسم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے، اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا۔ لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا، اور مجھے عذاب ٹال دے، میں توبہ کر چکا ہوں۔ شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے۔ اور آج گناہ گار کیا کر رہا ہے؟ چونکہ نہیں آیا، ایک اور دفعہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں آئے گا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ بے ہم تو کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں، کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا۔ بھائی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ اس پہ بحث نہ کریں آپ مجھ سے، پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں۔ لما جاءت رسلنا لوطا، لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، سیء بہم، جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر، یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لیکن سسرال والے آ رہے ہوں اچانک، اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو
سی ابہم، قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری، حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے. ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے، مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو. لوط علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. خود سوچیں اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے. تو حضرت لوط ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے آثار، یہ کیا ہو گیا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے، سینہ گھٹنے لگا. انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا، ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی. وقال هذا يوم عصیب، کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے، بہت پریشانی والا. کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی آج بھی سمجھا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ وہ تو چائے پلا پلا کے کھانا کھلا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ. وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری، لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا، مار تو کھلاؤ، ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تو ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے، اس سے عزت کس کی جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی، لوگوں کو جا کے بتا دی کہ ایسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے، اتنی عادت پڑ چکی تھی. یہ ایسے ہی جرم ہے، انسان ایک دفعہ کرتا ہے اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا، خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اس سے نہیں چھوڑتی. یہ ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں، الا یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے. تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے، اور قوم سے منتیں کرنے لگے. ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو. تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں، اولم ننہک عن العالمین، اے لوط ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے، تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا، ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا. لوط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے فرشتے، ان کو کیسے روکیں، اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا. تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے، لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا. اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے، معاذ اللہ کس کی ہے، آپ کی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد ہے قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا، تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں. رشتوں میں مسائل ہوں، شادی نہیں ہو رہی ہو، یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی. ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ نیچر ہے. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. قوم جواب میں کیا کہتی ہے، لقد علمت، اچھا آگے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے، سارے نالائق ہو گئے ہیں، یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تمہیں میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکیلے اور کہے کہ یہ لوط صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو، کوئی تم میں ایسا نہیں ہے. قالوا لقد علمت، جواب میں کہنے لگے اے لوط تجھے یہ بات معلوم ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے، ختم. یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے، اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی، یہ خوب سمجھ لو، یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی.
اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے، آسان ہے، کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو، اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنا دیا کرو. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، اس پہ بعض لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں، مولوی یوں کرتے ہیں. آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، ان سے فری ہو رہے ہیں. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے گمان سب سے اچھا رکھو، عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو. عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی، نہ مولوی پر، نہ عامی پر، نہ لبرل پر، نہ ڈاکٹر پر، نہ سائنسدان پر. ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر، مفتی، عالم، بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے، چاہے بزرگ ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، مالدار ہو، غریب ہو. جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نو عمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے. ہمارے سامنے تو صبح و شام کیسز آتے ہیں. مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں، 2 کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے. 10 سال کی جو 9-10 سال کی جو ایج ہے نا، 9 سے 10 سال یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے. بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. 14 سال میں، 15 سال میں. شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. شہوت بچے میں 9-10 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمر ہے 9-10 سال، یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے. مائیں چھوڑ دیتی ہیں شادی بیاہ میں، جب بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، بھئی شادی والا گھر، سب چپک کے سو رہے ہیں. ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا اس پورے ماحول میں، وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتا. اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ. بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی، کزنوں سے بھی پھیلتی ہے، دوستوں سے بھی پھیلتی ہے. اپنے ساتھ رہنے دو. کبھی کسی ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو. ان سے بولو بھائی کھیلو، بنٹے کھیلو، مارم پیٹی کھیلو، چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں. چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو. تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہمیں آ کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا. پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا، پھر ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی ہمیں، اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتی. اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے؟ والدین کا. جو گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے چپک رہے ہیں، گودوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں، تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی، 100 میں ایک برا ہو، اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی احتیاط کی جاتی ہے. اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا ہے بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے گلے مل لینا، یہ بہت نیک ہیں. یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی نا. بھائی میں کہتا ہوں 100 میں ایک اگر انکل برے ہیں، 99 انکل اچھے ہیں، تو اب یہ تھوڑی بچے کو کہا جائے گا یہ اس ٹائپ کے جو انکل ہیں ان سے بچو، یہ والے آپ کو کیا پتہ کون سا کس ٹائپ کا ہے. تو آپ نے بچوں کو بولنا ہے بیٹا انکل کوئی بھی ہوں وہ انکل ہیں، آپ نے ان سے ریزرو رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ بس دور دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتلی گلی سے نکلو، اس سے زیادہ نہیں فری ہونے دینا کسی کو. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں. تو خیر اب قوم کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے. تو قوم کو ایسی ٹھڑک چڑھی ہوئی تھی کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس سے کہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے، شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی ان کی، ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر پاک سیرت ہے. دیکھو انسان کتنا ہی برا ہوتا ہے، سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر، اس کے چہرے کا نور دیکھ کر، اس کی پاکیزہ زندگی دیکھ کے اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ گندگی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ جا کے کر لو. یہ تو قوم کے بزرگ ہیں، یہ تو تہجد گزار ہیں، یہ تو سخی ہیں. ہوتا ہے نا انسان کہ یار چھوڑو. ہم نے بعض ڈاکوؤں کو دیکھا ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ فیکٹری میں ڈکیتی ہوئی، سب کی جیبوں سے ڈاکوؤں نے موبائل دیا، پیسے لیے، کہہ رہے میں ٹوپی پہن کے اور میری داڑھی نا ایسے بیٹھا ہوا تھا، تبلیغ سے نیا وقت لگا کر آئے تھے. سر میرے سے بھی لے لیا سب کچھ، کہہ رہے پھر آخر میں جانے سے پہلے مجھے بتا دے رہا ہوئے ایسے کہتے ہیں ایسے ادھر تو مولوی لگ رہا ہے، تھوڑا سا شکل سے شریف آدمی لگ رہا ہے. ڈاکو نے یہ لے
اور اپنی طرف سے بھی کچھ حرام پیسے تھے وہ, چلو شاباش انجوائے کرو لائف کو. غلط کیا ڈاکو نے, لیکن تھوڑی سی اس میں بھی کیا آ گئی, تھوڑی سی غیرت آ گئی. یار داڑھی دیکھ لو, بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لیکن پردے والی لڑکی کو دیکھ کے تھوڑی ان کو غیرت آ جاتی ہے. وہ بے پردے کو بھی چھیڑنا غلط ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چلو وہ والا چھیڑنا کم, وہ تو غلط ہے, لیکن پردے والی کو چھیڑنا اور زیادہ غلط ہے کہ بھائی یہ تو اسکارف لے کے جا رہی ہے, یہ تو پردہ کر رہی ہے, کوئی ایسی خاندان کی لگ رہی ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. وہ بھی نہیں پسند کرتی لیکن یہ زیادہ پسند نہیں کرتی. تو ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان لوط علیہ السلام کی حالت دیکھو اس وقت کیا ہو رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اس وقت نشے میں مدہوش ہو چکے تھے. پھر لوط علیہ السلام نے جب دیکھا مان نہیں رہے ہیں تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا, کاش میرے پاس طاقت ہوتی. آج کتنے کمزور, اکیلا ہوں, چند لوگ میرے ساتھ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں, میری اپنی بیٹیاں اور بیوی بھی انہی کے ساتھ ہے, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید, یا کوئی تم میں سے میرے ساتھ ہوتا, کوئی اس وقت تم لوگوں میں سے ایسا ہوتا جو میری صف میں آ کے کھڑا ہو کے تمہیں سمجھا رہا ہوتا, اس کی پناہ میں چلا جاتا. کچھ بھی نہیں ہے. جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ ایسی قسم پرسی کی حالت لوط علیہ السلام کی ہو گئی ہے, شدید ٹینشن میں. دیکھو اللہ کا وہی معاملہ ہوا نا جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں. ان کو جب اللہ نے پریشانیوں میں ڈالا ہے بنی اسرائیل کو, تو پریشانیوں کی انتہا پہ جب لے گیا ہے نا اللہ کہ اب بچنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے ہے نہیں, اور وہ کہنے لگے مر گئے, اس وقت اللہ نے ان کو نجات دی. اور فرعون کو جب اللہ کامیابی کی انتہا پہ لے کر گئے ہیں کہ اب تو پوری بنی اسرائیل آپ کے کنٹرول میں, آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے, اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے. فرعون اپنی کامیابی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بنی اسرائیل اپنی ناکامی کی انتہا کو, اور ایک دم اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے, پلٹا ہے کہ بنی اسرائیل کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیا اور فرعون کو ناکامی کی انتہا تک. یہ اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو, اللہ پریشانیوں کی انتہا تک پہنچا کے آزماتا ہے, اور بروں کو اللہ آسائشیں دے دے کے سنستدرجہم, قرآن کہتے ہیں ہم آسائشیں دیتے ہیں تاکہ گناہ میں انتہا کو پہنچے, تاکہ ہم ان کو عذاب دیں, حجت تمام ہو جائے. اللہ عذاب دے تو اللہ کو بھی ترس نہ آئے ان کے اوپر کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی, ان کو موقع ہی نہیں ملا ایسا. تو اب لوط علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, عورتیں پیدا کی ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم, اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ, ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی, کیونکہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ. جو نہیں رینگ رہی اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں, تو بجائے عذاب آنے کے کیا ہو رہا ہے, گناہ اور زیادہ آسان. تو قوم کیا سمجھ رہی ہے, اتنے خوبصورت نوجوان ہیں, تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی, اور سمجھ رہی ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لوط علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. تو جب لوط علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, کاش ایسا ہوتا, ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو. تو کیا کہنے لگے, یا لوط انا رسول ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, ہم تو فرشتے ہیں اور بہت پاورفل فرشتے ہیں, وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, یہ ناممکن ہے. لن عربی میں آتا ہے لن یصلوا, ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا, یہ تو نکال دے ذہن سے. لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل, اور اب تو نے کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو لے کے, جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں. اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا,
ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے، آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے، اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، پھر ہوگا کیا؟ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف۔ جب کسی بستی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے نا، تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھو، شریعت میں حکم ہے وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہے، وہ اللہ کا قہر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھی، یہ دیکھنا بھی اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتے ہو۔ تبھی تو حدیث میں آتے قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات پر جب نبی گزرتے تھے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے خوف کی وجہ سے، کہ ہم اس مناظر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تو عافیت چاہتے ہیں بھائی، ہمیں کون چاہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں، بس اللہ عافیت والی زندگی دے ہم سب کو۔ تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام اپنے سارے خاندان سے کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ سب کا ایمان تھا کس پر؟ لوط علیہ السلام پر۔ ان کی بیوی کا ایمان نہیں تھا، اس کو کچھ تکلیف ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، وہ دیکھے گی دیکھوں عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ ہوتا ہے نا، کنفیوژن ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے نا، فرات، دریا فرات، قرب قیامت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے، بے تحاشا سونا۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، دریا فرات میں ایک جگہ سے پانی ہٹے گا اور کیا نکلے گا؟ سونا۔ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور نبی پر ایمان ہے کہ بھئی یہاں سے سونا لینا، خزانہ لینا اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، یہ نبی نے پہلے بتا دیا، اس کی نظر میں سونے کے پہاڑ نکل جائے، سونے کے زیور نکل جائیں، سکے نکل جائیں، ڈائمنڈ نکل جائے، وہ ان کو لفٹ نہیں کرائے کہ بھئی یہ تو نبی نے پہلے بتا دیا۔ لیکن جس کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو دیکھے گا سونا شاپر میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھئی، وہ دو چار نوالے تو لینے کی کوشش کرے گا وہاں سے۔ تو اس میں یہ بھی داخل ہے، جب کوئی ٹرین کا حادثہ ہو، بسیں الٹتی ہیں، لوگوں کی جیبوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے، کبھی بھی اس گولڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو، اس پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ان کی جیبوں سے کیا کر رہے ہو؟ پیسے نکال رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکو کو پکڑا، میں ڈاکو کو پکڑا ہوا ہے، دوسرا بندہ میری جیب سے موبائل نکال کے لے گیا، یعنی وہ اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ابھی ادھر بزی ہے تو چلو ہم یہاں سے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو کراچی ہے بھائی جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ غیرت کا سودا کر لو یار، تو پھر جو مرضی بن جاؤ۔ زلزلہ آیا تھا، کتنے لوگوں نے بے شرمی دکھائی ہے، میتیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کا گولڈ نکال نکال کے، عورتوں کے سے نا زیور نکال نکال کے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دو یار، اللہ دینے والا ہے۔ عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، دو سوکھی روٹی کے نوالے، سوکھی روٹی کے دو نوالے وہ اس پراٹھوں سے اور برگر سے اچھے ہیں جو بے غیرتی کے ساتھ حاصل ہو۔ تو اب جلدی سے میں اس کو مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ تو اپنی گھر والوں کو آپ لے جائیں، لیکن بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اور جب آسمان سے پتھر برسیں گے تو ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگے گا کہ یہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کیوں، اور اللہ ویسے بھی اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا ان موعدہم الصبح، آپ تو راتوں رات نکل جائیں، باقی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت، جیسے ہی صبح صادق ہوگی، آج کی تاریخ، آج کی ڈیٹ جو اسلامی لحاظ سے ڈیٹ ہے چینج ہوگی، اس قوم پر عذاب آ جائے۔ حضرت لوط اتنے پریشان تھے کہ وہ ٹائم دیکھنے لگے کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے، یعنی اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے یہ جلدی ہلاک ہوں تاکہ میری جان بچے، ایسا نہ ہو اس دوران یہ کچھ کر لیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت کم ٹائم رہ گیا صبح ہونے میں، پوری رات تو اسی جھگڑے میں لگ گئی ہے آپ کی، تو صبح میں زیادہ دیر کیسی تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے لوط علیہ السلام پریشان کتنے تھے کہ بھئی صبح میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دیا، وامطرنا علیہا حجارہ،
اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے. اب علماء مفسرین کہتے ہیں یا تو پتھر پہلے برسے ہیں اور الٹا بعد میں, کیونکہ واؤ کے ساتھ ہے, دونوں کام ہوئے ہیں. اس میں اللہ نے ترتیب نہیں بیان کی, یوں نہیں کہا فجعلنا, فامطرنا نہیں کہا, تو وامطرنا, تو دونوں کام ہوئے ہیں. یا تو ایسے ہی ہوا کہ زمین کو الٹا پہلے ہے پھر مزید رسوا کرنے کے لیے پتھر برسائے, اور یا ایسے ہوا کہ پہلے اللہ نے قوم پہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زلزلہ لا کے زمین کو بالکل الٹ دیا. مسومۃ عند ربک, اللہ کہتے ہیں پتھر نشان زدہ تھے. جس پتھر نے جس کے سر پہ جا کے لگنا تھا اس پتھر کو وہی آرڈر دیا گیا تھا. ایک ایک پتھر پہ نشان تھا کہ کس نے کس کمبخت کے سر پہ جا کے لگنا ہے. اتنا تنگ کیا تھا انہوں نے پیغمبر کو. تو مسومۃ عند ربک, تیرے رب کے پاس ان پتھروں پہ علامتیں تھیں, وہ تیرے رب کو معلوم تھی, وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی, وہ تیرے رب کو پتا تھا کہ کس کے مقدر میں میں نے کون سا پتھر لکھا ہوا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید, اے نبی یہ جو مشرکین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ قوم لوط کی بستی تم سے دور نہیں ہے. جب یہ سفر میں جاتے تھے, کیونکہ عرب میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ سینہ بسینہ بھی چلے آ رہے تھے سارے, عرب لوگ ان واقعات کو پہلے سے پڑھتے تھے, جانتے تھے کہ بھئی یہ قوم لوط ہے, یہ قوم عاد ہے, ہسٹری ہوتی ہے نا, لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں, ان کے نشانات پر سے تم گزرتے ہو. تو اس سے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا, کہ اپنے آپ کو اس گندی عادت اور لعنت سے بچائیں. پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی احتیاط کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے, استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بچا کے رکھے, ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے, خود بھی زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے, ریزرو رہنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے, بر وقت شادی کر دو بچے کی بالغ ہوتے ہی. حلال میں مشغول ہو گیا, حرام سے نفرت, دل ہی نہیں چاہے گا اس کو یہ باتیں. ہم جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں, لڑکوں سے کیسے خواہش پوری کرتے ہیں, ان کو تو الٹی آتی ہے یہ سنتے ہی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سنتے تھے کہ لڑکوں سے بھی بدفعلی کوئی کرتا ہے تو کرنا, ہمیں تو قے آنے لگتی تھی کہ کیسا گندا آدمی ہوگا جو یہ کر رہا ہے. تو آپ نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال میں اس کو پہلے مشغول کر دو. سمجھتے ہو, بالغ ہوتے ہی کیا کر دو, نکاح کر دو اس کا, ورنہ بڑی عمر میں بھی پھر یہ گندگی چھوٹتی نہیں ہے. چھوڑنا چاہے تو چھوٹ جاتی, مشکل ہو جاتی ہے, تو جتنا دیر ہوگی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا یہ کام. اور اس کے لیے چونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری کی طرح چپک جاتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. لیکن ماہر نفسیات کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو خود ان چیزوں کو, کیونکہ آج کل لبرل بہت پیدا ہو رہے ہیں نا, امریکہ سے پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایکچولی نو یہ کر کے نا یہ تو ایک انسان کی وہ ہے, بائی بورن ایسے ہوتے ہیں, ٹوپی ڈرامے بہت شروع کر دیے آج کل ڈاکٹروں نے. کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کو بغیرتی سمجھتا ہو, زیادہ تر تو اب تک الحمدللہ بغیرتی ہی سمجھتے ہیں اس عمل کو, ٹھیک ہے نا. لیکن اب کیونکہ یورپ سے متاثر ہو رہے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر بھی, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے, ایکچولی آج کل ٹینشنیں بہت ہیں, اگر وسیم بھائی سے تمہاری شادی ہوگی تو کیا ہو گیا اس میں. تو یہ ہو سکتا ہے کچھ کل ہمارے ڈاکٹر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں. میں وہ یہ لڑکا ہے نا ہمارا شاگرد ہے یہ فہد جو ریکارڈنگ کرتا ہے, بڑی یورپ کی تعریفیں کر رہا تھا, جرمنی بہت اچھا ہو, یورپ ایکچولی یہ وہ آزادی. میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو تم بڑے ہوگے, تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے, ایک دن بچہ کہ ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. ہاں یہ اتنی آزادی ہے وہاں پہ, ابو میں نے سبکتگین سے شادی, ابو میں نے ارشد سے شادی کرنی ہے, تو تمہاری بہو ارشد صاحب تمہاری بہو ہوں, صحیح ہے نا, اور تمہارا بیٹا بھی بہو ہو ارشد کے ابو کا, ٹھیک ہے نا. تو اتنی آزادی یہ اچھی نہیں ہے. تو وہ تو گورے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ایک سارے گورے صحیح بھی نہیں سمجھتے. ایک گورے کا بھی آئے وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا یا مائیکل جیکسن ٹائپ کے کسی آدمی سے شادی کر رہا ہے, یعنی کوئی بندہ وہ رو رہا ہے کہ میرا بیٹا, کیونکہ ان میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک فطرت پہ قائم ہیں, ابھی ٹائم لگے گا ان کو پوری قوم کو بگڑنے میں, پوری قوم ابھی ان کی نہیں بگڑی ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ کسی میں یہ مسئلہ ہے تو ابھی توبہ کر لو اور شادی کر لو جلدی, تاکہ اس عذاب سے جتنا جلدی ہو جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.